رحمۃ اللہ، میرے پیارے بھائی 100% گھڑن تو مار رہا ہے، سراسر جہالت پھیلا رہا ہے۔ کہتا ہے کتاب میں لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کتاب میں لکھا ہونا ضروری نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام کو کہا جاتا کہ ان یہودیوں سے کہیے فاتو بالتورات، کہ جاؤ تورات لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو کتاب کا لکھا ہونا ضروری ہے، تبھی تو اللہ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ اگر کتاب میں لکھا ہونا ضروری نہ ہوتا تو قرآن مجید، تورات، انجیل، صحیفے، صحائف، ان کے نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پیغمبر ویسے ہی آسمان پہ نظر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آسمان میں لکھ دیتا ہے نا، وہ صرف پیغمبر کو نظر آتی، وہیں سے پڑھ پڑھ کر وہ سنا دیتا۔ عجیب بات ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ۔ اللہ نے کتابیں اور صحیفے اس لیے نازل کی ہیں نا کہ کتاب میں لکھا ہونا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے یہاں دنیا میں بھی یہی ہے، دنیا میں بھی یہی معاملہ ہے، دنیا کے قانون کے اندر بھی۔ آپ اگر چلے جاتے ہیں کہ یہ مکان میرا ہے، آپ کو جج کیا کہے گا؟ تیرا ہے۔ ذرا جاؤ نا اس طرح یہ بریلوی کو جا کر کہو کہ کوئی جج کے پاس چلا جائے اور کہے کہ فلاں کالونی میں فلاں گلی نمبر میں فلاں نمبر مکان میرا ہے، جج کہے گا اچھا تیرا ہے، لو جی بات ختم۔ ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ وہ کہے گا جاؤ کوئی انتقال کے کاغذات لاؤ، کوئی رجسٹری کے کاغذات لاؤ، کوئی اسٹامپ پیپر لاؤ، کچھ تو لاؤ نہ پتہ چلے کہ تیرا ہے۔ تو کتاب میں لکھا ہونا ضروری نہیں ہے کا مطلب گڑنتو ہے۔ یہ الحمدللہ اہل حدیث کی برکت ہے۔ آج یہ بدعتی لوگوں کو قرآن و حدیث کے نام پر جھوٹ بول بول کر گمراہ کرتے رہے، اور جب انہوں نے دیکھا نا کہ کتاب میں لکھا ہونا تو ضروری ہے، اب انہوں نے کہا کہ لو جی سرے سے کتاب سے ہی جان چھڑا لو کہ کتاب میں لکھا ہونا کیا ضروری ہے۔ کتاب میں لکھا ہونا ایسے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا ان یہودیوں سے کہو جاؤ تورات لے کر آؤ۔ اگر کتاب میں لکھا ہونا، یہ تورات کیا ہے؟ کتاب ہے نا، کوئی خیالی پلاؤ تو نہیں تھا نا، تبھی تو کہا جا رہا ہے کہ جاؤ تورات لے کر آؤ۔ تو اس لیے کتاب میں لکھا ہونا ضروری ہے۔ جو آپ کو یہ کہے نا کہ کتاب میں لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، جان لو کہ وہ جھوٹ بولنا چاہتا ہے۔ سچ بولے گا تو دکھانا پڑے گا، اب جب دکھائے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ ایسے ہی دعویٰ بول دیں کہ جناب کسی کی بیوی کے متعلق کہہ دیں یہ بیوی میری ہے، جج آپ کو کہے گا حضرت جی نکاح نامہ لاؤ، اس نکاح نامے میں گواہ ہوں گے، سب کچھ ہوگا، دستخط ہوں گے، سائن ہوگا، سارا کچھ موجود ہوگا نا۔ تو اگر ایسے ہی کہہ دو کہ کتاب میں لکھا ہونا ضروری نہیں ہے تو اسی مولوی کی بیوی کو لے لو، کہو کہ یہ میری بیوی ہے۔ اب یہ کہے گا کہاں ہے تیری بیوی؟ تم کہنا کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ دکھانا ضروری ہے؟ نہیں ہے ضروری تو کوئی کسی کی کو پکڑ لے، وہ میری ہے تو میری ہے۔ تو کتاب میں لکھا ہونا ضروری ہے، تبھی کہا گیا ان یہودیوں سے کہو جاؤ تورات لے کر آؤ۔ تورات کیا تھی؟ کتاب تھی، اور جب کتاب آئی تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ وہ یہودی عالم، یہودیوں کا مدرسہ ہے، وہاں بیٹھ کر وہ تورات پڑھ کر سناتا ہے، اور جہاں رجم کی آیت تھی اس پہ ہاتھ انگلی انگوٹھا رکھ دیا۔ یہ تو بھلا ہو جناب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو یہود کے بڑے عالم تھے، مسلمان ہوئے تھے، ایماندار ہو کر دنیا سے گئے۔ نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں اسے کہیے جہاں ہاتھ رکھا ہے اس کے نیچے سے پڑھے، اور جب اس کے نیچے سے پڑھا گیا تو دھماکہ ہو گیا۔ تورات میں بھی یہ لکھا تھا کہ زانیہ اور زانی کی سزا رجم ہے۔ اب اگر کتاب نہ بلائی جاتی تو یہودیوں نے تو بول دینا تھا نا بریلویوں کی طرح جھوٹ کہ جناب کہاں لکھا ہے کتاب میں لکھا ہونا ضروری ہے۔ ان سے کہا گیا جاؤ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ، اور جب تورات لائے تو انہوں نے پھر ڈنڈی مارنے کی کوشش کی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ان کی ڈنڈی کو پکڑ لیا، اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ تو یہ بریلوی اینڈ کمپنی کیوں کہتے ہیں کہ جناب کتاب میں لکھا ہونا ضروری نہیں؟ ان کا مطلب ہوتا ہے ہم جدھر کے جھوٹ لگاتے جائیں
جو گڑنتو چھوڑے جائیں، نہ کتاب ہوگی نہ دکھانا پڑے گا۔ تو جب کتاب نہیں ہوگی تو جتنی مرضی آئے جھوٹ بول لو، جتنی مرضی آئے جھوٹ بول لو۔ اب معاملہ ہے محبت کا۔ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا نا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا۔ یہ غلو کر کے وہ کافر ہوئے کہ مسلمان ہوئے؟ پکے کافر ہوئے۔ تو اگر ہم نبی علیہ السلام کی محبت میں غلو کریں گے اور انہیں اللہ کا بندہ کہنے یا ماننے کی بجائے ہم انہیں اللہ کا نور بنا دیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اسلام ہوگا یا کافر ہونا ہوگا؟ پیارے نبی فرماتے ہیں انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، یہ کتاب ہے، ہم تو کتاب سے بتا رہے ہیں نا، صحیح مسلم، میں فقط اللہ کا بندہ ہوں، تم اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہو، یہ تو ہے کتاب۔ اب بریلوی کہے گا نہیں یہ تو نور من نور اللہ ہے، آپ نے کہا نا کہاں لکھا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم لکھا دکھاتے ہیں تو وہ ہوتا ہے من گھڑت، اس کی سند ہوتی ہے خراب، پھر ہمیں کھانی پڑتی ہے منہ کی۔ تو شیطان نے ان کو وہی کی کہ لو جی تم یہ ڈھکوسلا مارو کہ کتاب میں لکھا ہونا ضروری ہی نہیں ہے، نہ کتاب دکھانی پڑے گی نہ اس میں اس کا صحیح ضعیف ہونا یہ ایشو اٹھے گا۔ تو اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ سرے سے ہی معاملہ ہی ختم کر دیں، با کتاب میں لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ طاہر القادری چونکہ کہہ رہے ہیں نا بس ہو گیا، الیاس قادری چونکہ کہہ رہا ہے تو ہو گیا۔ تو کتاب میں لکھا ہونا ضروری ہے، کتاب ہوگی تو پتہ چلے گا نا کون جھوٹا ہے کون سچا ہے۔ یا پھر یہ کہہ دیں کہ ان بریلویوں پر فرشتے کا نزول ہوتا ہے، وہ ان کو آ کر بتاتا ہے، ایسا ہوگا نہیں ہوگا؟ ہاں یہ ہوتا ہے، شیطان کا نزول ضرور ہوتا ہے مشرکوں پر، تبھی وہ کہتے ہیں کتاب میں لکھا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بس جو ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ اندھے بن کر بھیڑ بکریاں بن کر ہمارے پیچھے چلتے رہو۔ لیکن بھلا ہو اہل حدیث کا کہ ان جھوٹوں کو سر عام ننگا کر دیا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے میلاد منانے کے لیے کیا کہیں لکھا ہے کہ لکھا ہونا ضروری ہے؟ جی ہاں لکھا ہے۔